معزز سامعین کرام و حاضران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ تقریر سے پہلے کچھ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کو سن کر سمجھ جائیے کہ تقریر بھی اسی کے حساب سے ہوگی۔ حق پسندی میرا شیوا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ حق پسندی میرا شیوا ہے، قیامت کیا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ حق پسندی میرا شیوا ہے، قیامت کیا ہے؟ سچ یہی سچ ہے تو کہنے میں قباحت کیا ہے؟ بے شک بے شک، سبحان اور اللہ۔ ممبئی میں رہتا ہوں، بہت دکانیں دیکھ رہا ہوں، ان کے حساب سے ایک شعر دیتا ہوں، اسی حساب سے رہنا سب لوگ۔ اخلاق سے بنائیے معیار زندگی، سبحان اللہ۔ سیٹھیے صاحب کو نہیں، کسی کی کار کو دیکھ کے نہیں، اخلاق سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ بے شک بے یہ نہیں ہے صاحب سیٹ صاحب بول دیے رد وہابیہ نہیں ہوگا، الحمدللہ اس دن اور ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھے بات کو؟ اور ایک شعر کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں ہم جو سب بیٹھے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، سگ ہوں میں عبید رضوی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سگ ہوں میں عبید رضوی، غوث و رضا کا حال یہ ہے کہ آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ بے شک بے شک۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر کے آپ سب کو مشرف کیا۔ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی وسلم مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها نور الابصار وضیائها وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، مجدد میت ماضی و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں، لیکن وہ پیغام اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، وہ پیغام کچھ آیتوں کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں دشمنوں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، سمجھ رہے؟ تعریف بھی ہو رہی ہے، وہابیوں کی واٹ بھی لگ رہی ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، گیس میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آج اگر ہم رد وہابیہ کریں تو پبلک بولتی ہے عالم لڑانے کا کام کرتے ہیں، آج اگر ہم حق بیانی کریں تو پبلک بولتی ہے کہ یہ مولانا کو مت بلاؤ، خالی رد وہابیہ کرتے ہیں، خالی رد صلح کلی کرتے ہیں، خالی ان کا رد کرتے ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نماز پہ نہیں بولتے ہیں، روزے پہ
نہیں بولتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں آؤ آؤ پیارے ہنر آزمائے. تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جب حملہ نماز پہ نہیں تھا, جب حملہ روزے پہ نہیں تھا, جب حملہ ہر اعمال پہ نہیں تھا, بلکہ حملہ ڈائریکٹ اعتقاد پہ تھا, تو اس وقت اگر کسی نے ایمان بچایا ہے تو بریلی کا تاجدار ہے. تو بتائیے اگر ہم آج اس کا ذکر کریں, اس کے ماننے والوں کا ذکر کریں, پرابلم ہوتی ہے, تمہیں چڑ محسوس ہوتی ہے. آئیے دیکھیے کیا وہ بنیادیں ہیں جن کی بنا پہ علماء حق ان کا رد کرتے ہیں؟ کیا وہ بنیادیں ہیں, کیا وہ اساس ہیں جن کی بنا پہ ہم ان کا رد کرتے ہیں؟ آپ اٹھائیے تقویۃ الایمان کے اندر لکھا محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین. یہاں تک لکھ دیا کہ معاذ اللہ نبی کا علم غیب ایسا ہے جیسا کہ زید, عمر, بکر, بلکہ جمیع بہائم پاگلوں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ رب العالمین. اور فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھتا ہے کہ پوڑی اور کچوری کھانا جائز ہے لیکن محرم کا شربت پینا جائز نہیں ہے. سبیل کی فاتحہ کی بھی چیز تو کھانا ناجائز ہے. مجھے سچائی سے بتائیے. اور آگے چلیے اسی فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے محرم کا ذکر منانا حرام ہے. مجھے بتائیے, ایمانداری سے بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, اگر کوئی تمہارے باپ کو گالی دے وہ تم ہوگے جو سن کے لے لو گے. اگر کوئی تمہارے باپ کو گالی دے, ہم بھی اگر ہمارے, لیکن ہم تو وہ ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کر دے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا مولوی ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا عالم ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا مفتی ہے. دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ نبی کا عاشق ہے ہمارا ہے, نبی کا دشمن ہے ٹھوکر مار دو. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ فتاوی رشیدیہ کے اندر کی عبارت کو سن چکے ہو, آپ صراط مستقیم کی عبارتوں کو سن چکے ہو, آپ تحذیر الناس کی عبارتوں کو علماء سے سنتے ہو, تذکرۃ الخلیل کی عبارتوں کو علماء سے سنتے ہو. لیکن آئیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اسی صراط مستقیم کے اندر ایک جگہ لکھتا ہے جس کو میرے اعلیٰ حضرت نے الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا ختم ہونے کے آثار یہ ہوں گے, جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو پھر سے لات اور عزا کی مطلب عبادت شروع ہو جائے گی, لوگ پھر سے اس کی عبادت کرنے لگیں گے. لیکن آپ نے ایک بات اور بتائی ہے, کچھ نشانیاں اور بتائی ہے کہ اس وقت خروج دجال ہوگا, حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. تو مجھے بتائیے, فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پھر ایک ہوا چلے گی جو ہر مسلمانوں کے بغلوں سے گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی روح نکل جائے گی. اب دنیا میں صرف اور صرف کافر بچیں گے. آپ مجھے بتائیے اس حدیث مبارک کو سننے کے بعد وہ لکھتا ہے, کون لکھتا ہے؟ اسماعیل دہلوی, کہ وہ ہوا مفہوم اس کی عبارت کا کہ وہ ہوا چل چکی, وہ ہوا چل چکی. پھر سے حدیث کی طرف آ جائیے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہوا مسلمانوں کے بغلوں سے گزر جائے گی تو جب تمام مسلمان کا انتقال ہو جائے گا زمین پہ صرف اور صرف کافر بچیں گے. اب اس کی عبارت کی طرف آئیے, کیا لکھتا ہے وہ ہوا چل چکی؟ تو بتائیے لکھنے والا کون ہوا؟ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے امت کو کافر بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس نے مسلمانوں کو کافر بنایا کہ نہیں بنایا؟ آپ فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھیں, جامع الفصولین اٹھا کے دیکھیں, بزازیہ اٹھا کے دیکھیں, صاف صاف لکھا ہوا ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہہ دے کافر ہو جائے گا. اور آگے بڑھیے, اور علامہ قاضی ایاز کی شفا شریف اٹھا کے دیکھیں جو امت کو گمراہی کی طرف لے کے چلے کافر ہو جائے گا. اب مجھے سچائی سے بتائیے وہابیوں نے مسلمانوں کو کافر بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور نبی کے عاشق کو کافر بنایا یا نہیں بنایا؟ اب نہیں دیکھا جائے گا. اگر میں اپنی بات کروں ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو جائے, اگر اعلیٰ حضرت کی بات کروں ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو جائے, شہر سنت کی بات کروں ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو جائے. آؤ آؤ امینہ کی لال کی بارگاہ میں چلو, مصطفیٰ کی بارگاہ میں. مسلم اور بخاری کی حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہہ دے, اگر کہنے والا کافر نہ ہو تو وہ بلا خود اس پر پلٹ جائے گی, کافر ہو جائے گا. اور آگے چلیے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی ایک حدیث ہے. اور آگے چلیے, آپ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے,
کم سے کم 15 یا 20 کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، جو کسی مسلمان کو کافر کہہ دے کافر ہو جائے گا۔ اب کوئی کسی کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہنے والا نے جس کو کہہ دیا وہ کافر ہو جائے گا، اگر جسے کہا گیا ہے وہ کافر نہ ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ مولوی صاحب ہے تو مت کہو، عالم ہے تو مت کہو، علامہ ہے تو مت کہو۔ ہم یاد رکھ لینا، جو نبی کی شان میں ایک ادنا سے بھی گستاخی کر دے گا اس کے خلاف ہر جگہ ایک نعرہ لگایا جائے گا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، گیس میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص مشاہد ملت، عرص مشاہد ملت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیے آپ حضرات۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا سبحان اللہ، بہت اچھی تقریر، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث مصطفیٰ نے، آپ لوگ بیٹھ جائیں، حضرت آئیں گے پھر سے نعرہ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی اگر کسی کو کافر کہہ دے اور کہنے والا اگر کافر نہ ہو تو وہ قائل خود کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح 15 کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، فتاوی عالمگیری سے ثابت ہے، جامع الفصولین سے ثابت ہے۔ آپ آگے بڑھیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج شریعت کی روشنی میں کسی سے محاسبہ کیا جائے تو بولتے ہو مذاق کرتے ہو، رد کرتے ہو، ان کا رد کرتے ہو، ہمیں صلح کلی بولتے ہو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا تو مجھے بتاؤ اس سے توبہ ہے یا نہیں ہے؟ اب تو صرف ایک ہی راستہ بچا ہے کہ کوئی مکاری نہیں چلے گی، صرف یہی اعلان کرنا پڑے گا، چلو عطائے رسول کی بارگاہ میں اور یہ رو رو کر عریضہ پیش کرو کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبہن الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سنتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں رد وہابیہ فرض اعظم لکھا ہے، لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ بے شک لکھا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے جو نہیں کرے اور روکے، جو روکے کیا ہے وہ خبیث شیطان ہے، اور کچھ صلح کلی۔ اب مجھے بتائیے آج کل کا ماحول کیا ہے؟ نماز سے بولو تم خوش ہم خوش، روزے پہ بولو تم خوش ہم خوش، لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ہر فتنے کا رد کرو جس فتنے کو اٹھتے ہوئے دیکھو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھ جائے تب رد کرو۔ الحمدللہ تو خانقاہ حشمتیہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ ہاں اب ابھی آپاؤں کا دور چل رہا ہے آج کل، ہاں سر پہ روپٹہ رکھ کے دین کو مذاق بنایا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ابھی ثابت کرتا ہوں، مجھے بتائیے کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جو غوث اعظم تک پہنچ سکے؟ کوئی ہے اس رتبے کا؟ نہیں۔ کوئی ہے؟ نہیں۔ اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ایک پہ غوث اعظم تشریف رکھتے ہیں، ایک پہ الیاس عطار بیٹھا ہوا ہے۔ غوث اعظم کا مرتبہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو تمہیں سمجھ آئیں گے۔ کہتے ہیں آپ کے سر کا عالم کیا یہ تو پتہ ہی نہیں حضرت، سر کا عالم کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ سنا ہے کہ میرا، آپ کو فرماتے ہوئے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے، تبھی تو فرماتے میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سر بھلا کیا کوئی جانے، یہ ہے کیسا تھا؟ نکرا ہے کوئی، عموم کو چاہ رہا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ بے شک، ہاں اتنا جانتے ہیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے
اس کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے زبانیں بند ہیں. خواجہ پاک کی شان میں گستاخی کرے مولویوں کی زبانیں بند ہیں. غوث پاک کی شان میں گستاخی کرے زبانیں بند ہیں. نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے زبانیں بند ہیں. لیکن جیسے تعزیہ کی بات آئے فتویٰ، مزار پہ گئی فتویٰ. جہاں بولنا ہے جو چیز غلط ہے اس کو بھی غلط بولا جائے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس کچھ ثبوت سن لیجئے. جب میں مسجد میں ہوں واللہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جب میں چھوٹا تھا تو بچے ہوتے ہیں کہ آگے بھاگ جاتے ہیں سلام کے ٹائم، تو میں دیکھتا تھا وہ مؤذن صاحب کی آواز بہت بہت پیاری تھی، تو کچھ لوگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا جب سلام پڑھتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت، سبحان اللہ، یہ تو ایسا سلام ہے کہ اس کے بعد حاجت ہی نہیں. بے شک سبحان اللہ. آنکھوں سے آنسو آتا تھا، ہم تو سمجھ نہیں پاتے تھے کیوں روتے. بھائی ساؤنڈ سروس والے آواز اس کے بعد ایک عطار آیا، اس نے ایک سلام لکھا. دیکھو ہنسنا مت، رونا. ابھی بھی ان کا رد نہیں ہو رہا، رونا. تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو، ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو، دیکھ رہے سلام ہے، یہ سلام ہے. تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو، ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو رو رو کا سلام کہنا. اچھا یہیں تک نہیں ہے، آگے سنیں. بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی، تو دال گندم کے دانوں کو بھی چوم کر آنکھوں سے لگا کر تو سلام کہنا. اچھا صاحب اب سبزی پہ آئیے. بیگنوں، بھنڈیوں، توریوں. اچھا اس کو سبزی بہت یاد ہے، ہاں کھانے پہ بہت دھیان دیتا ہے. بیگنوں، بھنڈیوں، توریوں کو، گوبھیوں کو، گاجروں کو، مولیوں کو. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ آنکھ سے لوکیوں کو لگا کر سلام کہنا. الیاس ستار قادری. اب دیکھیے چوٹیوں کو، کھوٹیوں، کھوٹی سمجھتے کس کو بولتے ہیں؟ جس پر بکریاں یا گائے باندھی جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تعظیم ہے. چوٹیوں، کھوٹیوں، ٹوٹیوں کو، ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو. اب وہ جائے مزار پہ حاضری نہیں دے، حضرت یہی کام کرے کہ ٹوٹی کہاں ہے، بوٹی کہاں، یہی کام کرے وہ جا کے. اچھا تو مجھے بتائیے یہ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے. بے شک مذاق آپ بتائیے کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ مذاق ہے؟ مذاق ہے، یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک چیز اور سن لیجیے بہت جلدی. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے انہوں نے صاف صاف لکھا ہے رد واقعہ نہیں کرنا. بیان میں باطل فرقوں کا رد نہ ہو تذکرتاً، صرف ضرورتاً مثبت انداز میں اپنے مسلک حقہ کا اظہار ہو. صاف صاف مطلب ہوا رد واقعہ نہیں ہوگا. صاف صاف مطلب کیا ہوا؟ رد واقعہ نہیں ہوگا. اور جو رد واقعہ سے روکے خبیث ہے، زوزو شیطان ہے، گمراہ ہے. تو بتائیے الیاس گمراہ ہے؟ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، بے دین ہے، شیطان ہے. لیکن ایک چیز اور سن لیجیے، یہ دیکھیے کتنی پوائنٹ کی بات ہے، اس کو چھپا رہا ہے. لاسٹ میں لکھتا ہے نوٹ، یہ طریقہ صرف خواص کے لیے ہے، اسے شائع نہ کریں. شائع کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا نا. لوگ کہتے ہیں دعوت اسلامی کی خرابی کیا. اب دیکھیے بس آخری بات، رسائل عطاریہ لکھتا ہے کہ وضو کس سے ٹوٹتے ہیں. لکھتا ہے پہلا مدنی پھول پیشاب. استغفر اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اگر جس کو توہین نہ نظر آئے، آؤ کھڑے ہو جاؤ، میں اس کے نام پہ آگے لگا کے بولتا ہوں. اگر توہین کسی کو نظر نہ آتی ہو، دعوت اسلامی والوں کو توہین نہ نظر آتی ہو، ہم بھی لگائیں گے ایک کتاب لکھ کر کہ الیاس قادری، الیاس عطاری. ایک پوائنٹ دوسرا پیشاب. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب وہ نبی کی شان میں گستاخی کا، لوگ اس کو امیر مانتے، اتنا بڑا جاہل ہے وہ، لوگ اس کو امیر مانتے، جو مانتے وہ بھی بہت بڑے بیوقوف ہیں. مجھے بتائیے اس دور میں شیر سنت ایک جگہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ جیسا ماحول ہو ویسی تقریر کرنا چاہیے. بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں؟
اعتقاد پہ حملہ ہو رہا ہے. یہ مولوی صاحب نمازی پہ لیے ہوئے ہیں, ان کی نمازی کے مسائل نہیں ختم ہو رہے. میرے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. بات ٹھیک ہے نماز بھی بتاؤ, لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ اگر نماز میں عشق مصطفیٰ نہ ہو. کتابوں سے ثابت ہے. میرے سرکار علی حضرت اللہ تعالیٰ الکوکبۃ الشہادیہ میں فرماتے ہیں, کچھ حوالہ نقل کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نماز عشق مصطفیٰ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. مولا کریم سے دعا ہے ہمیں آپ کو ایک چیز اور بتائیے. سب سے پہلے دعوت اسلامی جہاں وہابیوں سے بچنا ہے, دیوبندیوں سے, عرص مشاہد ملت میں آپ آئے ہو, یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ تمام وہابیوں سے بچو گے, دیوبندیوں سے بچو گے, صلح کلیوں سے بچو گے, اور اس کے ساتھ میں ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ دعوت, ہاں اس سے بھی سب سے بچنا. جو نبی کی شان میں, اولیاء کی شان میں اور ہمارے اکابرین کے شان میں گستاخی کرے, سب کے لیے ایک نعرہ لگاؤ کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے ہمیں آپ کو سب کو ان تمام لوگوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جو کچھ بولنے میں غلطی ہوئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کوئی دیوانہ اس سے مشاہد ملت ہے, نعرہ لگا دے فیض رضا جاری رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرص مشاہد ملت, نعرہ تکبیر.